ایک بات کا تذکرہ بیانات میں کرتا رہتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کو نہ ماننے والے۔ پہلے جب ہم بیان کیا کرتے تھے، جب میڈیا اتنا زیادہ تیز نہیں تھا، اتنا وائرل چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، لوگوں کی سوچ سامنے نہیں آتی تھی کہ لوگ کس سمت کو جا رہے ہیں۔ انسان جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا اسی طرح کی ہے۔ ایک گاؤں میں رہنے والا آدمی وہ سمجھے گا کہ دنیا میں ہر شخص کی ضرورت گائے بھینسیں ہیں، جس کے پاس گائے زیادہ ہیں وہ کامیاب ہے، بھینسیں زیادہ ہیں وہ کامیاب ہے، جس کی گائے زیادہ دودھ دیتی ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن جب وہ شہر میں آئے گا تو اسے پتہ چلے گا بھائی یہاں تو کچھ اور کہانی ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، بہت ساری قوموں کے کلچر، تہذیبیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر سفر انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے، مختلف قوموں میں جانا، مختلف لوگوں سے ملنا۔ تو میرے جو پہلے بیانات ہوتے تھے زیادہ تر عملی اصلاح کے ہوتے تھے۔ عملی کا مطلب جو گناہ ہیں بھائی ان کو چھوڑو، شریعت پہ چلو۔ لیکن ابھی بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ینگسٹر ہیں، ہماری جو نوجوان، جو نئی جنریشن ہے، اس کے سامنے بہت ساری چیزیں کلیئر ہی نہیں ہیں۔ ابھی اس سے ایک اسٹیپ ہمیں نیچے آنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی ایمان لاتا تھا تو ایمان کا مطلب اعمال ہوتا تھا، ایمان لایا اور اعمال شروع، کیونکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں برحق ہے۔ کوئی کنفیوژن نہیں تھی، نئے نئے قسم کے اسکالرز نہیں تھے جنہوں نے کنفیوژن ڈالی ہوئی تھی۔ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی ایمان لانا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اس وقت ایمان لانا ایسے تھا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ لینا۔ پوری قوم کو چھوڑنا پڑتا، پورے خاندان بائیکاٹ کرتا، حضرت بلال کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا، خباب بن ارت کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا، حضرت زنیرہ کو برچھا مارا گیا، شہید کی گئیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اس وقت تو ایمان لانا ہی بہت بڑی آزمائش تھی۔ لیکن ایک دوسری آزمائش سے اللہ نے ان کو بچایا ہوا تھا، جس آزمائش میں آج ہم لوگ مبتلا ہیں۔ ان کی آزمائش کیا تھی کہ ایمان لائے آر یا پار، ادھر یا ادھر۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ آزمائش سے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ آج اسلام کوئی غیر مسلم لاتا بھی ہے تو اتنی مشکلات نہیں ہوتی، اور ہم تو ویسے ہی مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اس آزمائش سے اللہ نے بچا لیا۔ تبھی میں بار بار کہتا ہوں نا، اپنے والدین کا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو اسلام ملا ہے۔ یہ کم بات نہیں ہے، ہلکی چیز نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کی کوئی اور وجہ نہ بھی ہو، یہی وجہ بہت ہے کہ ہم مسلمان کس کی وجہ سے ہیں کہ ہماری ماں اور ہمارے باپ مسلمان تھا، انہوں نے ہمیں گفٹ میں دیا اسلام۔ بس یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور ہمارا اگلی نسلوں پہ بھی، اپنی آنے والی اولادوں پہ بھی سب سے بڑا احسان یہ ہوگا ہم نے ان کو ایمان گفٹ دیا ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اولاد زیادہ پیدا کرو، کیونکہ نسل تو بڑھے گی، چاہے مسلم ہو یا کافر ہو۔ مسلمانوں کی نہیں بڑھے گی تو کس کی گروتھ ریشو ہوگا پھر دنیا میں؟ غیر مسلموں کا۔ اب جن کی نظر میں ایمان کوئی زیادہ بڑی دولت نہیں ہے، وہ ہر انسان کو ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہیں، تو ان کی نظر میں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے بھائی، ادھر بڑھے ادھر بڑھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن انسانیت کو جو تباہی سے بچانا چاہتا ہے تو اس کی نظر میں تو بھائی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ جو نئی نسل پیدا ہو وہ مومن ہو۔ دیکھو ہم ہر چیز کو غیر مسلموں کے کانسیپٹ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ میڈیا انہی کا ہے نا، ڈرامے وہی بناتے ہیں، فلمیں وہی بناتے ہیں، میڈیا انہی کے کنٹرول میں، طاقت انہی کے پاس، ٹیکنالوجی انہی کے پاس، معیشت انہی کے پاس، تو ظاہر ہے جس کی حکومت ہوتی ہے اثر رسوخ اسی کا ہوتا ہے۔ ایمان جو ہے نا یہ ہلکی دولت نہیں ہے۔
ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کے مادہ پرستوں کے کانسیپٹ سے اس دنیا کو. اب دنیا کیا کہتی ہے؟ غریب کی اولاد زیادہ ہونی چاہیے یا مالدار کی؟ بولو. مالدار کی نا. غریب کی زیادہ ہوگی، کھائیں گے کہاں سے؟ غربت، مہنگائی اور بڑھے گی. تبھی غربت کے خاتمے کا ایک بہترین طریقہ کسی ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ غریبی کو اڑا دو. بھائی غربت کے خاتمے کے دو طریقے ہیں. ایک وہ طریقہ ہے جو ہماری حکومتیں اختیار کرتی ہیں، جس سے ہم الحمدللہ روز بروز غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اگر حکومت جڑ سے خاتمہ کرنا چاہتی ہے نا غربت کا، حکومت چاہتی ہے، دیکھو اپنے مزاج سے انسان مجبور ہوتا ہے. وہ کتنا سیریس بیان لے کے چلا تھا یار، کہ انسان کا مزاج تبدیل نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، انسان کی طبیعت تبدیل نہیں ہو سکتی. اچھا خاصا سیریس بیان لے کے چلا تھا، پھر کدھر یہ مجبوری ہے کچھ، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، یہ بلٹن ہے. یہ چینج بھائی کو کوئی پروڈکٹ کوئی گاڑی آ گئی، اگر اس میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اب نئی گاڑی مارکیٹ میں آئے گی تو ہوگا بھائی، وہ فالٹ برداشت کرنا پڑے گا. ہاں گاڑی چلنے کے بعد کوئی فالٹ پیدا ہو گیا، الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی، کوئی ہوا کم ہو گئی ٹائر میں یا پنچر ہو گیا، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جو مینوفیکچرنگ فالٹ ٹھیک، تو ہم بچپن سے اسی طرح کے ہیں، ہم برداشت کرنا پڑے گا آپ کو. صحیح. تو غربت کا جڑ سے، میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا، لوگ رو رہے تھے، ایسے چیخو پکار کا ماحول بننے والا تھا. پھر مجھے بیچ میں کوئی مزاح ہو گیا، تو کسی خاتون نے کوئی خط لکھا کہ اتنا ایک روحانی بیان چل رہا تھا، کیا بیچ میں آپ نے چوکا لگا دیا ہے. جب اللہ لوگوں کے جذبات بن رہے تھے. خیر، تو غربت کے خاتمے کے کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے. ایک طریقہ وہ ہے جو ہماری حکومت اختیار کرتی ہے، وہ تو خیر خاتمے کا طریقہ ہی نہیں ہے نا. وہ تو جڑ سے خاتمے کا طریقہ یہ ہے کہ غریبی کو اڑا دو. ایک کنٹینر میں بند کرو سارے غریبوں کو اور سمندر میں لے جا کے پھینک دو. اس سے غربت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. خیر، تو ایک جنرلی ایک بات ہے کہ بھائی غریبوں کے ہاں بچے زیادہ ہوں گے تو غربت بڑھے گی. امیر اگر ہونے بھی ہیں تو امیروں کے ہاں ہو نا، پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں ہو. یہ ایک کانسیپٹ ہے دنیا میں. اسلام کا یہ بالکل بھی کانسیپٹ نہیں ہے. یہی ہم 20 سال سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہمارے سننے والے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر کس کی سمجھ میں آئے گا؟ جو 20 سال سے ہمیں سن رہے ہیں. بار بار ایک بات بتائی جا رہی ہے، یہ میری بات نہیں ہے بھائی، یہ اسلام کی بات ہے. دیکھو اختیاری غربت عیب ہے. سستی کی وجہ سے اگر آپ غریب ہو، کاہلی کی وجہ سے غریب ہو، یہ ایک عیب ہے، بدنما داغ ہے. گھر میں بے روزگار بچہ پڑا ہوتا ہے نا، ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے، سارا دن موبائل میں لگا رہتا ہے، ماں باپ کی مارے کھاتا ہے، ڈانٹے کھاتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ جاب پہ جاتا ہے، نہ بزنس کرتا ہے. تو ظاہر ہے اس کو پان گٹکے کا خرچہ بھی باپ سے لے رہا ہوتا ہے، پڑوسیوں سے لے رہا ہوتا ہے. یہ غربت ایک عیب ہے. عیب تو سمجھتے ہیں نا، ایک بدنما داغ ہے. یہ واجب الچترول ہے. ایسا شخص کیا ہے؟ واجب الچترول. اصل میں ممبر سے واجب القتل سے کم کا فتویٰ جاتا ہی نہیں ہے نا. ممبروں سے جو فتوے جاتے ہیں واجب القتل واجب القتل، تو میں نے کہا یہ واجب القتل بہت گاڑا لفظ ہے یار، تھوڑا کیا کر لو، ہلکا لفظ ہو نا، واجب الچترول. اور ایسے نوجوان کو ٹائم پہ چترول لگ جائے نا تو انسان کا بچہ بن جائے گا. اگر ڈیلے کر دیا نا اب نہیں بنے گا. یعنی ابھی قریب البلوغ ہو اور آپ نے دیکھا کہ اس میں سستی ہے، کاہلی ہے، نہیں کام کر رہا، تو اس وقت اگر اس کی طبیعت سے اگلے پچھلے گنا، ایک دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں نا ایسے لوگ، اس لیے بتا رہا ہوں. تجربہ بھی کوئی چیز، علم کا ایک ذریعہ تجربہ بھی ہوتا ہے، ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. تو جن کے ابا نے بر وقت ان کو چترول لگا دیے تو وہ انسان کے بچے بن گئے، کامیاب ہو گئے. اور اگر اس سستی کا اس وقت علاج نہیں ہوا پھر نہیں ہوتا بھائی، گیا کام سے. کیونکہ اس کو غربت کی عادت پڑ جائے گی، پھر اس کو غریب رہنے کی عادت پڑ جائے گی. کبھی ادھر سے گٹکے کے پیسے مانگ رہے، کبھی. اور اچھا ایسے لوگ گٹکے پان بہت کھاتے ہیں، کیونکہ جب ٹینشن میں ہوتے ہیں، پیسے ہوتے نہیں جیب میں، تو ٹینشن ختم کرنے کا طریقہ یہ تھا محنت کرتے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے. وہ طریقہ اختیار کرتے نہیں ہیں کیونکہ سستی ہے.
تو شارٹ کٹ طریقہ ٹینشن دور کرنے کا کیا ہے؟ گٹکا کھا لو، پان کھا لو، سگریٹ پی لو. بھائی غمزدہ انسان، غموں کا مارا، ناکام عشق، یہ غمزدہ ہوتے ہیں نا. ناکام محبت تھی کسی، چاہا آپ نے، ملی کسی اور کو، اور دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ہے بھائی، آپ کی محبوبہ کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں. تو ڈپریشن ہے نا، کیا خیال ہے؟ اس ڈپریشن کا جو نیچرل علاج ہے، جو قدرتی، جو اسلام نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، ہم پہ اللہ کی چلے گی، ہماری تھوڑی چلے گی. ام للانسان ما تمنا، اللہ کہتے ہیں تمہیں وہ کچھ نہیں ملے گا جو تم چاہتے ہو. کچھ مل بھی جائے گا، کچھ نہیں بھی ملے گا. تمہارے جسم پہ چلے گی کس کی بھائی؟ میری چلے گی. تو یہ سوچ کے ڈپریشن فوراً ختم نہیں ہوتی، آہستہ 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 عادت ہوتی ہے یہ سوچنے کی. اب سست آدمی یہ سوچے گا؟ بولو، غموں کا مارا ہوا یہ سوچے گا؟ نہیں سوچے گا. وہ جو سست ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے ریزلٹ کسی بھی چیز کا فوراً ملے، مجھے فوراً چاہیے مجھے ریزلٹ. تو فوراً ریزلٹ کے چکر میں وہ یہ نہیں سوچتا کہ تقدیر کیا ہے، چلو اسی بہانے علماء کے پاس جا کے بیٹھو، تبلیغ میں وقت لگا لو، کچھ اللہ اللہ سیکھ لو، کچھ اللہ کی طرف آ جاؤ، غم ہلکا ہو جائے گا. نا 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 نا، اسے فوراً غم بھلانا ہے، برداشت اس میں ہے نہیں. تو فوراً غم بھلانے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ شراب ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے، یہ سب چیزوں سے فوراً غم ختم. لیکن اس بے وقوف اور احمق کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ غم فوراً ختم وقتی ہو رہا ہے. تو نے ایک غم کے ساتھ ایک اور غم پال لیا ہے، وہ غم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ اب تجھے ایک اور غم، محبوبہ کے ساتھ اب چرس بھی تیری محبوبہ بن چکی ہے. جس دن تجھے چرس نہ ملی، تیری کھوپڑی آؤٹ ہوگی. نشے کے جو مریض لوگ ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، ان کے گھروں کے کیسز آتے ہیں نا، ماں باپ کتنے بیزار ہو گئے ان اپنی اولادوں سے، کس قدر بیزار ہو گئے کہ ہماری اولادیں جو نشہ کرتی ہیں، بیویوں کو مارنا، ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانا، یہ نشے والے لوگوں کے یہ حالات ہوتے ہیں. پتہ نہیں انگریزوں نے ہمیں کس الٹے کام پہ لگا دیا کہ اس سے اسٹریس دور ہوتی ہے. ان کے تو کام ہی ہیں، کافی، چائے، یہ سب چیزیں اسٹریس پیدا کرتی ہیں، دور نہیں کرتی ہیں. سمجھ لو، میں بھی پیتا ہوں چائے، لیکن فضائل نہیں بیان کرتا. ابھی پھر چائے پر میں بات نہیں کروں گا، بس تھوڑی سی کرنے دیں مجھے، تھوڑی سی بات. کچھ چیزیں پی لیا کریں، فضائل نہ سنایا کریں اس کے. کافی، چائے، یہ سب چیزوں میں کیفین ہے جو آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتی ہے، دماغ کے ساتھ کھیلتی ہے، آپ کے دماغ کو وقتی طور پر ریلیکس کر دیتی ہے. تو یہ دماغ کی ریلیکسنگ کا نیچرل طریقہ نہیں ہے، یہ سارے گوروں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں. کہتے ہیں کافی مسلمانوں کی ایجاد ہے، اگر ہے بھی تو کوئی اچھی ایجاد نہیں کی انہوں نے، کوئی ڈھنگ کی چیز ایجاد کر لیتے وہ زیادہ اچھا تھا. خیر، تو غم دور کرنے کا جو فطری طریقہ ہے، جو قدرت نے بتایا ہے، وہ تو تقدیر پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے. اور دوسرا یہ بھائی، ہر غم کے بدلے میں اللہ نے ہمیں نیکی رکھی ہے، ثواب ملے گا اس پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان جب اپنے اعمال میں دیکھے گا نا بے انتہا ثواب ہے، وہ کہے گا یہ تو میں نے نیکیاں کی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا تجھے فلاں فلاں موقع پہ غم ملا، تو نے میری خاطر صبر کیا. او بھائی، صبر سے بڑھ کر، غموں کو برداشت کرنے سے بڑھ کر اسلام میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں. اور یہ بھی سمجھ لو کہ برداشت نہ کرنے سے بڑا جرم بھی اسلام میں کوئی نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آدمی اندر سے مومن ہے یا نہیں ہے، بھائی گیٹ اپ تو میرا بھی پگڑی ٹوپی نظر آ رہی ہے آپ کو، داڑھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر. حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کا نام سنا آپ لوگوں نے، جو آج کل ملکوں میں معاہد صلح کروا رہے ہیں نا، آج کل نوبل انعام لینا چاہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں جہاں بھی
کہتے ہیں سلو ہوگی وہ پہلے، یعنی اصل میں تو جنگ، یعنی میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، وہ سلو ہوگی، الٹا کر لیں اس کو، تو وہ حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کے کھاتے میں جا رہی ہے نا آج کل. تو کسی نے تصویر بنا کے بھیجی تھی، سفید کرتے شلوار میں خوبصورت سی ٹوپی، چائنا والی ٹوپی نہیں ہوتی جو بہت ہی شریف قسم کے لوگ پہنتے ہیں، ایک تو اسٹائلش ٹوپیاں ہوتی ہیں نا، چائنا والی جالی والی ٹوپی بالکل سادہ سی بغیر کسی ڈیزائن کے، ایسی ٹوپی میں تصویر شائع ہوئی اور نیچے لکھا حاجی ڈونلڈ ٹرمپ. ان کا کام کیا ہے؟ سلو کروانا. خیر، تو گیٹ اپ سے پتا چلے کہ مومن ہے یا نہیں ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جیسے بخار جب انسان کو ہوتا ہے تو بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے، تو ایک عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ یہ بخار سے گرم ہے یا ویسے ہی دھوپ تھوڑی دیر کے لیے پڑی ہے اس پہ. تو تھرمامیٹر سے پتا چلے گا کہ یہ سچی مچی کا بخار ہے یا نہیں ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ اندر سے انسان مسلمان ہے یا نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ غموں میں پتا چلتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ کب پتا چلتا ہے؟ غم میں. کسی شخص کے ساتھ آپ نے بہت دولت دیکھی، لگژری لائف اسٹائل دیکھا، اس کا بڑا بنگلہ ہے، خوبصورت گاڑی ہے، بہترین گاڑی، کپڑے بڑے فٹ فاٹ. اس گیٹ اپ سے نہیں پتا چلے گا کہ اس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے. نہ 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 نہ، عین ممکن ہے اس کے دل میں دنیا کی ہوس نہ ہو، یہ سب چیزیں اس نے سہولت کے لیے رکھی ہوں. دنیا کی ہوس کا ایسے پتا چلے گا، یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تو غم کتنا ہوتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دیکھو آپ کو اپنی بیوی سے کتنی محبت ہے، اس سے نہیں پتا چلے گا کہ یہ آپ کی بیوی ہے. نہ نہ نہ، اتنا کافی نہیں ہے. اس کے مرنے پر غمزدہ کتنا ہوتے ہو آپ، اس سے پتا چلے گا بھائی محبت کتنی تھی. کیا خیال ہے؟ اب اگر کسی چیز کے بچھڑنے پہ آپ کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی. ہمارے ایک دوست کی 125 چھن گئی جب کراچی میں ڈاکوؤں کا راج تھا اور ہے، اور حالات سے لگتا ہے آئندہ بھی رہے گا. کراچی میں جو چیز بھی تھی نا، وہ صرف میں آپ کو پاسٹ ٹینس سکھانے کے لیے تھا، تھی، تھے کے الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تھا، ہے بھی اور رہے گا بھی. تو حالات سے ایسا لگ رہا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو. تو بائک چھن گئی 125 0 میٹر شو روم سے نکالی تھی انہوں نے. تو میں جب اس سے ملنے کے لیے گیا، اس نے کہا یار ما قدر اللہ، اللہ کی قدرت یار، FIR کٹا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. انہی دنوں میں ایک اور صاحب کی 125 چھن گئی تو وہ ایسے بلک بلک کے رو رہا ہے، بار بار اپنے دکھڑے سنا رہا ہے مجھے آ کے، میری بائک چھن گئی، میری بائک. ابے ایک دن ہوتا ہے، 2 دن، 3 دن میں تو انسان اپنے آج کل باپ کو بھول جاتا ہے. کیا پاگلوں کی طرح وہی غم لے کے بیٹھا ہوا ہے بھائی. چھن گئی چھن گئی، W11 زندہ باد. تو اس وقت مجھے، ہم تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے بیانات سنا کرتے تھے نا، تو آپ جو سنتے ہیں سوسائٹی میں جب وہ نظر آتا ہے نا تو پھر وہ سنا ہوا سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. وہ سنا ہوا سمجھا جانے لگتا ہے. پھر وہ ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کر رہا ہو، یہ بیماری ہوتی ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتی ہے. آپ نے سوسائٹی میں جا کے جب دیکھا کہ یہ اتنے پیزے کھاتا ہے اور اب یہ خود پیزا بن چکا ہے، تو ڈاکٹر کی بات جب آپ مشاہدہ کرو گے تو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور ایک کو دیکھ رہے ہوگے یہ جاگنگ کرتا ہے، جم جاتا ہے، کتنے فٹ فاٹ ہے. تو جو ڈاکٹر سے آپ نے سنا تھا جب سوسائٹی میں آپ دیکھو گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ دنیا کے خلاف، دنیا کی محبت کے خلاف بہت بیان کیا کرتے تھے، اور شریعت میں بھی یہی ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ ہے دنیا کی محبت، غیر ضروری محبت. ایک محبت تو نیچرل ہے، وہ تو جس کے ساتھ انسان رہتا ہے ہوتی ہے محبت، کہ بڑھی ہوئی محبت ہے جس کو ہوس کہا جاتا ہے. تو وہ اس پہ بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے. تو جب ہم سوسائٹی میں دیکھتے تھے نا وہ چیزیں تو ہمیں پتہ چلتا تھا بھائی یہ صحیح، بالکل حضرت نے کیا کہا تھا، بالکل صحیح. ابھی دیکھو ہمارے ایک دوست کا واقعہ میرے سامنے آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے بیٹے نے اللہ معاف فرمائے خودکشی کر لی. 3-4 دن پہلے مجھے
واقعہ سنا رہے, خودکشی تو 2-3 سال پہلے کی انہوں نے. تو کہنے لگے میرا بیٹا جس مجلس میں بھی بیٹھتا تھا نا, ہر وقت اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ, دولت, یہ باتیں دوستوں کی ہوتی تھی. آج کل جو لونڈے لپاڑے ہیں صبح شام باتیں کیا کر رہے ہوتے ہیں, تیری سیلری کتنی ہے, تیرا بزنس کتنا ہے, وہ وہاں سے اتنی ارننگ ہوتی ہے, میں یہ گاڑی کہہ رہے ہیں. ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں, رشتے دار ہیں, وہ ہیں پیسے والے. حالانکہ یہ خود بھی کم پیسے والے نہیں ہیں, وہ غریب نہیں ہے, لیکن رشتے دار اور زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس. یہ تو کمپٹیشن ہے نا. میں اور آپ اگر صدر زرداری کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں تو ہم تو احساس کمتری سے مر جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہے نا. یا ہم اور مالدار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں تو ہم تو مر جائیں احساس کمتری سے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین میں اپنے سے برتر کو دیکھو. دین میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو 4 نمازیں پڑھتا ہے, میں 5 پڑھتا ہوں, تو اصلاح کی اور توفیق چھن جاتی ہے. تو وہ مجھے بتا رہے اپنا واقعہ کہ میرے جو دوست, وہ جو میرا بیٹا تھا, وہ ریلیٹیو میں, رشتے داروں میں جب بیٹھتا تھا تو ہر وقت رشتے داروں میں باتیں کیا ہو رہی ہیں, یہ چھوڑ یار, یہ والی گاڑی بیچ کے دوسری نکالتے ہیں, یہ گاڑی بیچ کر. وہ سوچتا تھا یار میں تو نہیں خرید سکتا. ہر وقت باتیں کیا ہیں, یہ باتیں. مسلسل ڈپریشن کھائی جا رہی تھی اس کو. کاروبار میں پیسہ لگایا نہیں چلا, یوٹیوب سے دیکھ کے موٹیویشن ملتی ہے. بھائی وہ مشورہ دے رہا ہے, وہ کچھ مشورے صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن ایسا تھوڑی ہوتا ہے. قرآن نے ایک جگہ تھوڑی, کئی جگہ پہ قرآن نے کہا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے بند کروں گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹرگل اور محنت پہ لازمی نتیجہ نکلے. نہ یہ گورے کی کہانیاں ہیں, حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہارڈ ورکنگ اسٹرگل, پھل ملے گا. اللہ چاہے گا تو ملے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. اسلام نے ہمیں ہارڈ ورکنگ کا حکم دیا ہے, یہ نہیں کہا کہ اس پہ نتیجہ بھی نکلے گا. نہ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی من کان یرید حرث الدنیا, جو بھی دنیا چاہے گا, نؤتہ منہا ما نشاء, جس کو ہم چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے دیں گے. جس کو چاہیں گے ملے گی, جس کو نہیں چاہیں گے تو اس کے چاہنے سے نہیں ملے گی. میرے چاہنے سے نہیں ملے گی کہ میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے. یہ تو سب چاہتے ہیں بھائی. یہ جو کدال لے کے مزدور بیچارے کنویں کھود رہے ہیں, کیا یہ خوشی سے کر رہے ہیں یہ کام؟ چاہت تو ان کی بھی ہے, دولت آ جائے. تو اللہ کہتے ہیں جس کو میں چاہوں گا اور جتنی چاہوں گا. کسی کے لیے رزق کے دروازے ایسے چھپڑ پھاڑ کے کھول دوں گا کہ سمیٹنا مشکل, اور کوئی روٹی کو ترسے گا. تو اب ان کا ساتھ بھی یہی ہوا. وہ بیٹا بیچارہ وہ کاروبار میں پیسہ ڈبو بیٹھا. اب قرض والے آ رہے ہیں. ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے, قرضے لے کے بزنس کرتے کیوں ہو بھائی؟ یہ بھی ایک ہوس ہے دنیا کی, پیسہ آ جائے. تمہارے پاس جو ہے ٹماٹر کی ریڈی لگاؤ نا, تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے, موت کیوں آ رہی ہے ٹماٹر کی ریڈی لگاتے ہوئے؟ مصیبت کیا ہے؟ آپ کہہ رہے سے بے عزتی ہوگی, تھوڑے ڈیسنٹ قسم کی ریڈی لگا لو. کیا خیال ہے؟ تھوڑی سی اچھی سی لگے دیکھنے میں. ایک ٹماٹر پہ اسٹیمپ لگاؤ اپنی کمپنی کی. انگریز بھی ٹماٹر بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. لوگ کہتے ہیں نا ہم وہ عزت ان کی ہے نا ہماری نظروں میں. ابے کیا انگریز ٹماٹر نہیں کھاتے؟ تو بکتا ہوگا تو کھاتے ہوں گے نا. یہ سارے اگاتے ہیں جا کے درختوں سے, پودوں سے توڑ کے لاتے ہیں. لیکن میں نے وہاں دیکھا بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بیچ رہے ہوتے ہیں. اس سے وہ ٹماٹر بیچنے والا کہلاتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ مسئلہ ٹماٹر بیچنے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی پروفائل یہ نہیں بنانا چاہتا کہ ہمارا انٹروڈکشن یہ ہو کہ یہ ہے جمشید صاحب, ان سے ملاقات کیجئے. بیٹا آپ کا بزنس کیا ہے؟ میں ٹماٹر بیچتا ہوں. تو یہ لفظ برا لگتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, یہ لفظ کیا لگتا ہے؟ ابھی دیکھو میں نے گائے خریدی ہے نا, اب ہمارے گھر سے زیادہ دودھ دے رہی ہے, ہمارے سب گھروں میں جا کے بھی بچ رہا ہے. اب میں کیا کروں اس کا؟ ظاہر ہے چارہ بھی مہنگا ہے. تو میں نے کہا چلو یار جو بچتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں, وہی ریٹ پہ جو ریٹ پڑ رہا ہے ہمیں کوئی پروفٹ نہیں.
اب ہوا یہ, اب جو دودھ نکل کے آیا, بچے میرے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈونگے لے کے, وہ نہیں ہوتا پیمانہ لے کے بیٹھے یوں کر کے ڈال رہے. میں نے کہا ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا, زندگی بھر تمہارا کبھی رشتہ نہیں آئے گا. خدا نخواستہ دودھ والوں کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, حلال کاروبار کر رہے ہیں, حلال بزنس کر رہے ہیں, تو بس بچوں کو ایک ظاہر ہے تھوڑی سی فیلنگ ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ڈونگے سے شاپروں میں دودھ ڈال رہے ہیں. ایک فیلنگ تو ہوتی ہے نا, اس پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو میں پھر گیا اس فیلنگ سے نکالنے کے لیے ان کو. میں نے کہا دیکھو جو دودھ بچے گا بکے گا ضرور, ضائع نہیں کرنا ہم نے. اور گائے کو پالنا ایک گھر سے زیادہ مشکل کام ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مشہور ہے نا, جسے کوئی غم نہ ہو بکری پال لے. تو گائے جو کراچی میں گائے پالنا, کیونکہ اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا, اس کو صحیح نہیں کھلایا, تو وہ آپ کو کھا جائے گی. گائے کے نخرے اتنے ہوتے ہیں, اور اس کے پھر یہ پھر بھڑانا پھر ونڈا پھر پتہ نہیں کیا کیا, وہ مکس ہٹی, اور مجھے تو نام بھی نہیں آتے چاروں کے. لیکن اب گھر کا دودھ ہے نا, ابھی ہم نے ماشاءاللہ 14 لیٹر دودھ سے رفیع بھائی ایسا مکھن نکالا ہے, خدا کی قسم مزہ نہ آئے پیسے واپس. پہلے تو میں نے واشنگ مشین سے مکھن نکالا تھا نا, وہ واشنگ مشین ہم نے خریدی ہی اس کام کے لیے تھی, وہ کپڑے دھونے کے لیے نہیں ہے. تو اب مجھے پتا چلا ترکی سے کوئی مشین آئی ہوئی ہے جو وہ زیادہ اچھا مکھن نکالتی ہے. وہ میں نے خریدی مشین اسٹیل کی, تو اس میں 14 لیٹر دودھ کا ہم نے بنایا دہی, کچے دودھ کا, پکا ہوا دودھ نہیں, جتنا نیچرل فارم میں رہے گا اتنا اچھا ہے. کچے دودھ کا ہم نے بنایا دہی, اور اس 14 لیٹر دودھ کی جو دہی بنی اس کو ڈال دیا ہم نے اس ترکی سے امپورٹڈ مشین میں, یہیں سے خریدی صدر سے یا کسی جاننے والے سے, اور اس میں یک ٹھنڈا پانی ڈال کے جو گھمایا ہے, 20-25 منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن ہٹا کے دیکھا ہے نا, مشین کو روک دیا, 10 منٹ کے بعد اتنا بہترین مکھن اوپر آیا ہوا تھا کہ اس مکھن کو پھر ہم نے نکال کے آپ کی دعاؤں سے محفوظ کر لیا. تو آج کل ہم ناشتے میں وہ مکھن نوش فرما رہے ہیں. سننے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, دیکھو کھانے میں کتنا مزہ آئے گا. بازاری چیزوں پہ اعتبار ختم. میں نہیں کہہ رہا سب 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں, ایسا نہیں, 1 نمبر لوگ بھی ہیں, لیکن کیا پتہ چلے گا یار یہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے. تو اپنی گائے کے اپنے سامنے دودھ نکال کے پیو, یہ ہے خالص. اس کے کا مکھن نکالو, یہ ہے گایوں میں انجیکشن ٹھوکے جا رہے ہیں. گائے کہہ رہی ہے بس 10 لیٹر بہت ہے ایک دن, 14 لیٹر دودھ بہت ہے ایک دن میں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو 28 لیٹر دے گی, ایک ٹھوکا اس کے. وہ کہہ رہی ہے ابھی دودھ میں نے تھنوں میں نہیں اتارنا, کچھ بچے کے لیے چھوڑ رہی ہوں میں. نہ ٹھوکا, وہ سارا دودھ نچوڑ لیتے ہیں اس کو, جب اس کی ہڈیوں کا جوس نکل آتا ہے نا, پھر وہ کسی کو پہنا دیتے ہیں لے جا کے. سمجھ رہے ہو پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے ٹھوکے جا رہے ہیں یار. کتنے کینسر دیکھو کتنا پھیل چکا ہے. میں نہیں کہہ رہا اس ٹیکے سے ہے, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, کچھ تو مسئلہ ہے نا. ابھی ہمارے جاننے والے لوگ ہیں یار, فلاں کو بھی کینسر, وائف کو بھی کینسر, 50-55 سال کی عمر میں لوگ لڑک رہے ہیں. تو خالص چیز میرے بھائی یہی ملے گی آپ کو, اس کے علاوہ نہیں ملے گی. اب میں یہ دودھ چاہوں مہنگا کر کے بھی بیچ سکتا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی جو ریٹ ہے بس اسی پہ نکالو, ہم تو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نا, تو اس پہ تو میرا حق بنتا ہے نا, چارے کا پیسہ تو نکلے نا کم از کم. کیا خیال ہے؟ تو اب بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈونگے بھر بھر کے. تو میں مارکیٹ گیا, میں نے کہا بھائی کوئی ڈیسنٹ قسم کی کوئی مشین دے دو جو مشین یہ کام کر لے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پیکنگ کا کام کون کر لے؟ مشین. تو اس پہ ابھی میں ورک کر رہا ہوں بہت. میں جب کام کرتا ہوں تو مشورے بھی بہت لیتا ہوں, جہاں جہاں جانا پڑے جاتا ہوں, اس کے بغیر میں نتیجے تک نہیں پہنچتا. لاہور گیا, جب لاہور بیانات کے لیے گیا تو پتا چلا وہاں بھی ایک صاحب کا کام ہے. ادھر گیا, کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ, ادھر جو جتنے ہائی وے پہ ہے نا یہ باڑے واڑے سب, ابھی پرسوں بھی وزٹ کر کے آئے ہوں ایک باڑے کا. اب مشینیں یا تو مل رہی ہوتی ہیں 10 لاکھ کی, اتنی مہنگی ہے. میں نے کہا بھائی 10 لاکھ کی مشینیں, پاگل ہوں میں کیا صرف دودھ کو پیک کرنے کے لیے؟ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا ایسا ڈیسنٹ کام ہو جائے کہ مشین یہ کام کرے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟
تو ہر کام باہر ملکوں میں جب آپ جائیں نا ٹریولنگ کریں تو وہاں انہوں نے ہر چیز کو ایک اچھا دودھ نکالنے کی تو مشین ہم نے لے لی ہے. پہلے بچے بیٹھے ہوتے ٹھک 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 گائے کبھی لات مار رہی کبھی, میں نے کہا بھائی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ایک ملازم رکھ لو. ایک ملازم کو میں نے رکھا تھا 35,000 روپے مانگ رہا تھا, 25,000 گائے پالنے کے, اور پھر کہہ رہا تھا کھانا بھی کھاؤں گا. اب 3 ٹائم کا اس کو کھانا بھی کھلاؤ, گھر سے کھانا کھلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن گھر والوں کی ایک ذمہ داری بڑھے گی نا, اس کو ٹائم پہ دینا پڑے گا. بچوں کو تو آپ 1-8 گھنٹے ناشتہ دیر ہو گیا کچھ بھی ان کو کھانا پکنے میں تاخیر, ملازم کو تھوڑی ایسا کریں گے. تو میں پھر ٹینشن سے بچنے کے لیے میں نے بولا بھائی 10,000 تجھے کھانے کے دے دوں گا, خود ہی کھا لیا کر. تو 35,000 اب بتاؤ گائے کو کھلائیں یا اس کو پالنے والے کو کھلائیں؟ جتنا گائے کھا رہی ہے گائے پالنے والا بھی اتنا ہی کھا رہا ہے. تو پھر میں نے کھوپڑی استعمال کی, میں نے کہا یار ایسا کام کرو کہ مشینوں سے کام لے لو. یہ ملازم جب رکھا جاتا ہے جب 5-10 گائے ہو آپ کے پاس, ایک گائے پہ میں ملازم, پھر وہ رہے گا کہاں؟ پھر ملازم نہاتے نہیں ہیں, صفائی ستھرائی کا خیال کرے, پتہ چلا ہمارے سامنے کر رہا ہے, ہم جب نہیں ہیں تو نہیں کر رہا, بال گر رہے ہیں اس میں, اس کا اپنا پسینہ گر رہا ہے.